پاکستانی ہندو کتنے بدقسمت ہیں، کتنے بدقسمت کہ نہ تو ان کی جان محفوظ ہے، نہ مال، نہ عزت نفس، اور نہ ہی ان کی عبادت کا ہے۔ ہر وقت، ہر پل، ہر دم انتہا پسندی کی لٹکتی ہوئی تلوار کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہ لوگ، اور حد تو یہ ہے کہ وہ اس بات کی شکایت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں حاکم وقت کی طرف سے کیا جواب ملے گا۔ جی، پاکستانی ہندو جانتے ہیں کہ جب ان کی کم سن بچیوں کو، بیٹیوں کو اغوا کیا جائے گا اور جبری طور پر ان سے ان کا مذہب تبدیل کروا لیا جائے گا، تو کوئی بھی حکومتی وزیر مشیر اٹھ کر یہ بیان داغ دے گا کہ ہندو بچی نے، جس کی عمر محض 10-12 سال کی تھی، اپنی مرضی سے نکاح کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی مرضی کے خلاف کارروائی کرنے والے؟ بھائی، جب ہندو لڑکی راضی تو کیا کرے گا بیچارہ قاضی؟ کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں، کیونکہ ایسے معاملات میں کچھ نہ کرنا ہی حکومتی پالیسی ہے۔ جی، کتنے کم نصیب ہیں پاکستانی ہندو کہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی کسی بھی وقت بیچ راستے میں روک لے، انہیں تھپڑ مارے اور ان سے زبردستی اپنے دیوی دیوتاؤں کو گالیاں دلوائے، تو ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ یہ ہاتھ جوڑ لیں اور تھپڑ مارنے والے کے حکم کی تعمیل کریں، گالیاں دیں اپنے بھگوانوں کو، ماں بہن کی گالیاں دیں اپنے دیوی دیوتاؤں کو، اور یہ بات دل سے مان لیں کہ انہوں نے اس پاک سرزمین پر گند ڈال رکھا ہے، کیونکہ یہ کم نصیب پاکستانی ہندو جانتے ہیں کہ انہیں تھپڑ مارنے والے بازوں کی طاقت اور کوئی نہیں، خود صدر مملکت ہے، جو ایک بات کر کے، ایک ٹویٹ کر کے اس پورے معاملے کو ٹھپ کر دے گا، ڈینائی کر دے گا، یہ کہہ دے گا کہ یہ تو ایک آئسولیٹڈ اگلی واقعہ ہے، ورنہ پاکستانی ہندو تو یہاں کی اکثریت سے بھی زیادہ محفوظ ہیں۔ کتنے بدقسمت ہیں پاکستانی ہندو کہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ کر ان کے مندر میں داخل ہو سکتا ہے، ان کی مقدس مورتیوں کی بے حرمتی کر سکتا ہے، مسمار کر سکتا ہے ان کی عبادت گاہوں کو، جلا سکتا ہے ان کے مندروں کو، اور یہ تمام مناظر فیس بک پر لائیو نشر کر سکتا ہے، داد وصول کر سکتا ہے، لائکس کے بٹن دبا سکتا ہے سوشل میڈیا پر، اور پاکستانی ہندوؤں کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ یہ چپ چاپ اپنے گھروں میں چھپ کر، سہم کر، اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر صرف یہ دعا مانگیں کہ اگلے جتھے کے جمع ہونے تک ان کی جان بچ جائے، بات یہیں کہیں ٹل جائے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ملک کا وزیر اعظم، جو اوپر سے تو ریاست مدینہ ثانی بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا اندروں ہٹلر سے بھی زیادہ فیشسٹ ہے، جو کبھی فکشن کو ہسٹری بنا کر، کبھی حملہ آوروں کے حق میں ڈرامے چلوا کر پاکستان میں ایکسٹریمزم کو فروغ دیتا ہے، اور کبھی رحیم یار خان میں گنیش ٹیمپل کو مسمار کرنے والی طاقتوں کو صرف پاکستانی سیاست میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے اس طرح کے اشتعال انگیز واقعات پر چپ سادھ لیتا ہے، اور اگر کوئی غلطی سے پاکستانی ریلیجس مائنورٹیز کے خلاف ہونے والے مظالم کی بات کرے تو اسی فیشسٹ نیازی کے نکمے، نااہل، ڈھیٹ اور بے شرم وزیر پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ واقعی کتنے کم نصیب ہیں پاکستانی ہندو کہ وہ حکومت وقت سے یہ شکایت بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے مندروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس شکایت کی صورت میں انہی نکمے، نااہل، ڈھیٹ اور بے شرم وزیروں مشیروں میں سے کوئی ایک سامنے آئے گا اور ڈینائی کر دے گا اس پوری صورتحال کو، اور اگر اس بات کو ڈینائی نہ کر پایا تو وہ اس بات کا بھی کریڈٹ لے گا کہ پاکستانی ریلیجس مائنورٹیز کے خلاف ہونے والے مظالم کی تعداد دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے ہونے والے واقعات سے کہیں کم ہے۔ جی، ریاست مدینہ ثانی کے وزیر مشیر، صدر اور وزیر اعظم کریڈٹ لیں گے پاکستانی ہندوؤں پر ہونے والے مظالم کا، اور ادھر پاکستانی ہندو، وہی ہندو جن کے آباء و اجداد صدیوں سے اسی مٹی سے جڑے ہیں، ایک مرتبہ پھر سوچیں گے کہ وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ
پل پل مرنے کے باوجود، ہر وقت ڈرنے کے باوجود، اس دھرتی کا اصل نیٹو ہونے کے باوجود، اس مٹی کا اصل سپوت ہونے کے باوجود وہ پاکستان سے کسی ظلم، کسی استبداد کی شکایت تک نہیں کر سکے. یا پھر شاید انہی ہندوؤں میں سے کچھ پاکستانی ہندو یہ کہہ کر خود کو تسلی دیں کہ وہ بدقسمت نہیں بلکہ وہ تو خوش قسمت ہیں کہ وہ پاکستان کی ایسی مذہبی اقلیت ہیں کہ جن کی عبادت گاہ کے جلنے کی خبر کم از کم میڈیا میں ڈسکس تو ہوئی، جھوٹ موٹ ہی صحیح، اس کا نوٹس تو لیا گیا.